پیارے دوستو، آج ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے والے ہیں، تو آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ ایک مرتبہ رات کو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت شیخ احمد رفاعی اور حضرت عادی بن مسافر، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک انور کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آگے آگے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ فرماتے، وہ چاند کی طرح روشن ہو جاتا۔ سارے راستے آپ رحمت اللہ علیہ اسی طرح کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ سب حضرت آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سید امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ حضرت شیخ عبد الحسن کرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی حضرت سید شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ بارگاہ میں ابو غالب فجاء اللہ نامی ایک مشہور تاجر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار، آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے کہ جس شخص کو دعوت میں بلایا جائے اسے دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ رحمت اللہ علیہ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے مراقب کرنے کے بعد فرمایا، ہاں آؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے خچر کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی اور اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بغداد کے مشائخ و علماء اور معززین پہلے سے ہی موجود ہیں۔ پھر دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر مانوے اقسام کے کھانے چن دیے گئے۔ نیز دو آدمی ایک بڑا صندوق بھی اٹھا کر لائے جو کہ بند تھا۔ اس صندوق کو دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ پھر میزبان ابو غالب نے کھانا شروع کرنے کی اجازت دی، مگر اس وقت حضرت سید شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے، لہٰذا نہ آپ نے خود کھانا شروع کیا اور نہ ہی کسی کو کھانے کی اجازت دی۔ چنانچہ کسی نے بھی کھانا شروع نہ کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ہیبت اور سبب حاضرین منزل کی حالت ایسی تھی کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے میری اور شیخ علی کی طرف اشارہ کیا اور وہ صندوق اٹھا لائیں اور اسے کھولیے۔ جب صندوق آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس لایا گیا کے سامنے لا کر کھولا گیا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا، جو پیدائشی اندھا ہونے کے علاوہ جوڑوں کے درد، کوڑھ اور فالج کے مرض میں بھی مبتلا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا، کھڑا ہو جا اللہ عز و جل کے حکم سے۔ بس اس حکم کی دیر تھی کہ لڑکا
نہ صرف دوڑنے لگا اور اس کی بینائی لوٹ آئی بلکہ وہ ایسا تندرست ہو گیا گویا کسی بیماری میں مبتلا نہ تھا۔ شیخ عبد الحسن کارسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ ابو شاد کولوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا، حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ مادر جات اندھوں اور برسی والوں کو اچھا کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کے حکم سے مردے زندہ کر دیتے ہیں۔ حضرت شیخ خضر مسلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تقریباً 13 سال تک رہا۔ اس دوران میں نے آپ کے بہت سے واقعہ و کرامت کو دیکھا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج کر دیتے وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا، آپ اس کے لیے دعا حصہ فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے، اللہ عز و جل اسی وقت اس مریض کو صحت یاب فرما دیتا۔ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے مدرسے میں بیان فرما رہے تھے کہ اسی دوران بارش برسنا شروع ہو گیا اور بعض اہل مجلس ادھر ادھر ہونے لگے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بادل کی طرف توجہ ہو کر کہا، میں لوگوں کو جمع کر رہا ہوں اور تم منتشر کر رہے ہو۔ یہ فرمانا تھا کہ اہل مجلس پر بارش برسنا بند ہو گئی، البتہ مدرسے کے باہر اسی طرح برستی رہی، لیکن شرکائے مجلس پر بارش کا ایک بھی بوند تک نہ گرا۔ ایک عورت حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مرید ہوئی۔ اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا۔ ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لیے پہاڑ کے غار کی طرف گئی تو اس فاسق شخص کو کسی طرح معلوم ہو گیا اور وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا، حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا۔ اس عورت نے وہیں سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو مدد و فریاد کے لیے بلند آواز سے پکارا۔ اس وقت حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنی کھڑاؤں یعنی لکڑی کی بنی ہوئی جوتی کو غار کی طرف پھینک دی۔ وہ کھڑاؤں اس فارس کے سر پر لگنی شروع ہو گئی حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ وہ عورت آپ کی نالین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ ایک بی بی سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ کہہ کر اپنا ایک بیٹا چھوڑ گئی کہ یہ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی تربیت فرما دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا۔ ایک روز اس کی ماں آئی، دیکھا لڑکا بھوکا اور شب بیداری سے بہت کمزور اور جرد یعنی پیلا پڑ گیا ہے اور جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈی رکھی ہے جسے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے تناول فرمایا تھا۔ عرض کی، یا غوث اعظم، آپ خود تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرے بچہ وہاں جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ یہ سن کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا، اٹھ جا اللہ عز و جل کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ
फरमाना था कि मुर्गी फौरन जिंदा सही सलामत खड़ी होकर आवाज़ करने लगी। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाए तो जो चाहेगा खाएगा। प्यारे दोस्तों, हमारे गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम बारगाह रब्बुल अनाम अज्जो वजल में किस कदर बुलंद व बाला है कि जब आप किसी मुर्दा मुर्गी को अल्लाह अज्जो वजल के हुक्म से ज़िंदा होने का हुक्म इरशाद फरमाते तो उस मुर्दा मुर्गी में भी जान आ जाती और वो आपके हुक्म की बाज आवरी करते हुए पहले की तरह ज़िंदा हो जाती थी। सरकार बगदाद गौश पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद काफ़िले के हमरा रवाना हुआ। जब हमदान से आगे पहुंचा तो 60 डाकू काफ़िले पर टूट पड़े और सारा काफ़िला लूट लिया, लेकिन किसी ने मुझे से जोरो ज़बरदस्ती ना की। एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, ऐ लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? मैंने जवाब में कहा, हाँ। डाकू ने कहा, क्या है? मैंने कहा, 40 दीनार। उसने पूछा, कहाँ है? मैंने कहा, गुदड़ी के नीचे। डाकू इस हकीकत को मजाक तस्वुर करता हुआ चला गया। इसके बाद दूसरा डाकू आया और उसने भी इसी तरह से सवालात किए और मैंने यही जवाब उसको भी दिया और वो भी इसी तरह मजाक समझते हुए चलता बना। जब सब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो उन्होंने अपने सरदार को मेरे बारे में बताया। चुनांचे मुझे वहाँ बुलाया गया। वो माल की तकसीम करने में मसरूफ़ थे। डाकुओं के सरदार ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा, 40 दीनार है। डाकुओं के सरदार ने हुक्म दिया कि इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर जब सच्चाई का इजहार हुआ तो उसने ताज्जुब से सवाल किया, तुम्हें सच बोलने पर किस चीज़ ने आमादा किया? मैंने कहा, वालिदे माजिदा की नसीहत ने। सरदार बोला, वो नसीहत क्या है? मैंने कहा, मेरी वालिदा माजिदा ने मुझसे ये अहद लिया था कि मैं हमेशा सच्चा बोलूं और अहद की खिलाफत वर्जी नहीं करूं। ये हिकमत भरे कलमात सुनकर डाकुओं का सरदार रोते हुए कहने लगा, तुम तो अपनी माँ से किए हुए वादे के खिलाफ वर्जी नहीं की और एक हम हैं कि सारी उम्र अपने रब अज्जो वजल से किए हुए वादे के खिलाफत कर रहे हैं। फिर उसी वक्त वो सारे उसके तमाम साथी मेरे हाथ पर ताइब हुए और काफिले वालों का लूटा हुआ माल भी वापस कर दिया। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि हमारे गौश पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कभी झूठ बोलने और ना ही कभी वादा खिलाफी करते। इससे वो लोग दरसे इबरत हासिल करें कि जो खुद को हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा मंद कहने के बावजूद झूठ बोलने और वादा खिलाफी करने पे बाज नहीं आते। फिर ये जारसीम उनकी औलाद में भी मुंतकिल हो जाते हैं।